بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں ایک اخبار کے ادارے کے ساتھ منسلک تھا اور مجھے نئی نئی خبروں کی تلاش رہتی تھی۔ ایسے بھی جو مجھے پتہ چلا کہ ایک قبیلہ ایسا ہے جو عورتوں کا حلالہ انسانوں کے ساتھ نہیں کرواتے، بلکہ میں یہ خبر سن کے حیران رہ گیا کہ لوگوں نے رشتوں کا کس قدر مذاق بنایا ہوا ہے۔ یعنی عورت کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، اس کو اپنا غلام سمجھا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ جیسے چاہو سلوک کریں۔ یہ جو بھی کہانی ہے، یہ جس لڑکی کے ساتھ پیش ہے وہ اپنی زبانی سنائے گی، کیونکہ جب میری سے ملاقات ہوئی اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میرا نام گلناز ہے اور میری عمر اس وقت 20 سال کے قریب ہے۔ یہ آج سے کوئی 2 سال پہلے کی بات ہے۔ گرمیوں کے دن تھے اور میں اپنے ابا کے کمرے میں بیٹھی ان کی خدمت کر رہی تھی کہ اچانک ہی باہر سے شور کی آواز آنے لگی۔ میں ابا کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرا بھائی اور میرا شوہر کلیم آپس میں گتھم گتھا تھے۔ ان دونوں کو اس طرح جھگڑتے دیکھ کر میرے اوسان ختم ہو گئے۔ دونوں ہی جوان تھے اور ایک دوسرے سے الجھ بیٹھے تھے۔ میں نے بہت مشکل سے بیچ بچاؤ کرایا اور حقارت سے کلیم کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اب یہاں کیا لینے آئے ہو؟ کلیم کہنے لگا، گلناز ایک دفعہ میری بات سن لے۔ میں نے غصے میں کلیم سے کہا کہ اب میرا نام اپنی گندی زبان سے نہ لینا، کہنے اور سننے کے لیے کچھ بچا ہی کہا ہے۔ تم نے مجھے طلاق دے کر میری زندگی پر ایسا داغ لگایا ہے کہ میں ساری زندگی چاہ کر بھی اس داغ کو مٹا نہیں سکوں گی۔ میری اور کلیم کی طلاق کو 6 مہینے ہونے والے تھے اور میرے دل میں اس کے لیے کوئی نرمی نہیں تھی۔ میرا بھائی بھی شاید اسے دیکھ کر بھڑک اٹھا تھا اور اسی لیے جھگڑا کرنے لگا تھا۔ کلیم سر جھکائے کہنے لگا کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہے اور وہ اپنی اس غلطی کو سدھارنا چاہتا ہے۔ کلیم کی بات سن کر میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور وہ طلاق کو غلطی کہہ رہا تھا اور طلاق جیسی غلطی کو کیسے سدھارا جا سکتا تھا۔ میں نے کلیم سے کہا کہ اب ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہیں جڑ سکتا، بہتر یہ ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، مجھے تمہاری بات سننے میں بھی دلچسپی نہیں ہے۔ کلیم مجھے طلاق دے کر بہت زیادہ پچھتا رہا تھا اور اسی لیے ہر تھوڑے دن بعد ہمارے گھر آنے لگا تھا۔ کلیم کا یوں بار بار گھر آنا بھی میرے لیے ایک مسئلہ بن گیا تھا۔ گلی محلے والے طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے۔ میں ایک عورت تھی، اس لیے دنیا والوں کی نظر میں قصوروار بھی میں ہی تھی، اور اب کلیم کے روز روز آنے کی وجہ سے میری بدنامی بڑھ رہی تھی۔ محلے والے غلط باتیں کر رہے تھے کہ طلاق کے بعد بھی میرا کلیم کے ساتھ تعلق ہے۔ میری شادی اتنے بڑے گھر میں ہوئی تھی اور میں پھر بھی نبھا نہیں سکی۔ یعنی ایک دفعہ پھر کلیم کی بات سنے بنا ہی اسے گھر سے نکال دیا، لیکن اس کے جانے کے بعد میری بھابھی غصے میں سارا گھر پٹکنے لگی۔ بھابھی کے اس انداز پر میرا دل بہت زیادہ دکھی ہو گیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ اٹھا پٹک میری وجہ سے ہو رہی ہے، کیونکہ بھابھی مجھے مزید اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ 15 دن پہلے بھی جب کلیم آیا تھا تو اس کے جانے کے بعد بھابھی نے مجھے یہی سمجھایا تھا کہ مجھے اس کی بات مان کر اسے مسئلے کا حل نکال لینا چاہیے، لیکن نہ ہی میرا دل کلیم کے ساتھ نبھانے کے لیے راضی تھا اور نہ ہی طلاق جیسی بات کا کوئی حل نکل سکتا تھا۔ وہ ایک بیرون ملک کا بڑا مرد تھا۔ اس کی سوچ، طور طریقے اور انداز بالکل الگ تھے۔ اس کے نزدیک طلاق کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن میرے نزدیک تو طلاق کے بعد ایک عورت کی زندگی میں شاید کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ میں دکھی سے انداز میں اپنے ابا کے کمرے میں واپس گئی تو ابا میرے چہرے کو دیکھ کر میرے دل کا حال جان گئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے، گلناز مجھ سے غلطی ہو گئی تھی جو میں نے تجھے کم عمری میں رخصت کر دیا تھا۔ شاید میں تیرے حق میں بہتر فیصلے نہ کر سکا، لیکن اب مجھے تیرے نصیب سے ڈر لگتا ہے۔ میں موت کی دہلیز پر کھڑا ہوں اور صاف دیکھ رہا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد کوئی تجھے پوچھنے والا نہیں ہے۔ تمہاری بھابھیوں نے تو ابھی سے اپنی آنکھوں کو ماتھے پر رکھ لیا ہے، وہ تمہیں اس گھر میں برداشت نہیں کرنا چاہتی۔ بہتر یہ ہے کہ تم اپنے مستقبل کے حوالے سے خود ہی کوئی اچھا فیصلہ کر۔ میں نے ایک نظر اپنے بیمار اور لاغر باپ پر ڈالی اور افسوس سے کہا کہ ابا، ہم جیسے غریبوں کے گھر کوئی ایک دفعہ بھی رشتہ لے آئے تو بڑی بات ہوتی ہے۔ اب تو تیری بیٹی غریب ہونے کے ساتھ ساتھ طلاق یافتہ بھی ہے۔ اب تو ہی بتا کون اس دہلیز پر میرے لیے آئے گا؟ میری بات سن کر ابا کھانستے ہوئے کہنے لگے، بیٹی کلیم تیرے لیے ہی 3 سے 4 دفعہ تو آ گیا ہے، ایک دفعہ تو بھی اس کی بات سن لے، کیا پتا کوئی صورت نکل آئے اور وہ تیرے نصیب میں دوبارہ لکھا ہو۔
مجھے ابا سے اس بات کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ ابا جانتے تھے کلیم نے مجھے کس طرح اور کس وجہ سے طلاق دی تھی، اور ایسے میں دوبارہ کلیم کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچ کر میری جان نکل رہی تھی۔ ابا نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے، الناز ایک دفعہ کلیم کی بات سن لے، وہ تجھے کھو کر پچھتا رہا ہے، یقیناً وہ اب تیری قدر کرے گا۔ ابا کی حالت اور بھائیوں کے رویے نے مجھے سوچنے کے لیے مجبور کر دیا تھا، اور پھر میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کی دفعہ کلیم آئے گا تو میں ایک بار ضرور اس کی بات سن لوں گی، کیونکہ مجھے اس گھر میں اپنی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ کچھ فیصلے انسان کو مجبوری میں کرنے پڑتے ہیں، اور کلیم کو دوبارہ اپنانے کے بارے میں سوچنا بھی ایسے ہی ایک مجبوری تھی۔ کلیم بھی بڑا ہی ضد کا پکا تھا۔ 20 دن بھی نہ گزرے تھے اور ایک دفعہ پھر میرے گھر چلا آیا تھا۔ اس دفعہ میں نے اسے واپس جانے کے لیے نہیں کہا تھا، بلکہ بیٹھک میں بٹھا دیا تھا اور اکیلے ہی اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ میں سننا چاہتی تھی کہ وہ چاہتا کیا ہے، لیکن جو کچھ کلیم نے کہا وہ سن کر تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کلیم کہہ رہا تھا کہ وہ مجھ سے دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہے، اور اس کی ایک ہی صورت ہے کہ مجھے حلالہ کرنا ہوگا۔ میں اتنی بھی نہ سمجھ نہیں تھی کہ حلالہ کا مطلب نہ سمجھ پاتی۔ میں نے غصے سے کلیم سے کہا، تمہیں معلوم بھی ہے حلالہ کیا ہوتا ہے؟ میں کسی اور سے نکاح کر کے اس کی بیوی بن جاؤں گی، اور پھر جب وہ مجھے چھوڑے گا تو تمہارے پاس آ سکوں گی۔ تم نے کیا حلالہ کو مذاق سمجھ رکھا ہے، یا پھر ایک دفعہ میرا تماشا بنانا چاہتے ہو؟ کلیم سر جھکائے کہنے لگا، میں جانتا ہوں حلالہ کیا ہوتا ہے، لیکن اپنی غلطی سدھارنے کے لیے میں یہ سزا بھی اٹھانے کو تیار ہوں۔ مگر تم پریشان نہ ہو، میرے پاس حلالہ کی ایک دوسری صورت ہے۔ میں تمہارا حلالہ کسی انسان سے نہیں کرواؤں گا جس میں تمہیں بالکل بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد میرے شوہر کلیم نے مجھے حلالہ کا جو طریقہ بتایا وہ میرے لیے بالکل ہی انوکھا اور ناقابل یقین تھا۔ میں نے کلیم سے کہا کہ میں نے تو آج تک ایسا کوئی حلالہ نہیں سنا ہے۔ کلیم کہنے لگا، تم اس سب کی فکر چھوڑ دو، بس ایک دفعہ ہاں کہہ دو۔ تم جانتی ہو میں باہر کے ملک میں پلا بڑا ہوں، اور ہمارے ہاں ایسے ہی حلالہ ہو جاتا ہے۔ دراصل کلیم کے والد انگریز تھے اور اماں پاکستانی۔ کلیم نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ UK میں ہی گزارا تھا، اسی لیے اس کے طور طریقے اور انداز ان لوگوں جیسے ہی تھے۔ لیکن اس وقت کلیم کی بات میرے سر پر سے گزر گئی تھی، لیکن پھر بھی میں نے اس سے کچھ وقت مانگ لیا تھا۔ غریبی ہمارے گھر کے در دیوار سے ٹپک رہی تھی۔ ابا کے جانے کے بعد واقعی کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں تھا، اسی لیے میں کلیم کی بات پر غور کرنا چاہتی تھی۔ کلیم کے پاس بہت پیسہ تھا اور وہ مجھ سے محبت بھی کرتا تھا۔ کلیم کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی ابا کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اور میں ابا کے ساتھ ساری رات ہسپتال میں رہی۔ میرے دونوں بڑے بھائیوں نے بس ایک چکر ہسپتال کا لگایا اور پھر پلٹ کر ہسپتال نہ آئے۔ میرا دل بھائی اور بھائیوں کی بے حسی پر کرتا رہا۔ ڈاکٹر کی اجازت سے میں ابا کو گھر لے آئی تھی، کیونکہ ڈاکٹر کہنا تھا کہ ابا کے پاس وقت کم ہے اور ہمیں دعا کے ساتھ ساتھ ان کی خدمت کرنی ہے۔ ابا بستر سے ہل جل بھی نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا کہ ان کے مرنے کے بعد میں یہاں نہیں رہوں گی، بلکہ کلیم کے ساتھ چلی جاؤں گی، لیکن میں چاہتی تھی کہ میں ابا کے جیتے جی ہی انہیں یہ خوشی دے دوں اور کلیم کے ساتھ رخصت ہو جاؤں۔ گھر آئے 2 دن ہو گئے تھے کہ میری بھابھیوں نے مجھے تانے دینا شروع کر دیے۔ اگر اب تک وہ مجھے برداشت کر رہی تھی تو وجہ میرا باپ تھا، جس کا صرف موجود ہونا بھی میرے لیے ایک ڈھال تھا۔ وہ بھی اب بستر کے ہو کر رہ گئے تھے، تو بھابھی نے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اب میں مزید ان پر بوجھ نہیں بن سکتی۔ اگر میں نے کلیم کے ساتھ دوبارہ شادی کرنے کا نہ سوچا تو بھابھی خود ہی میری شادی کسی سے بھی کروا کر مجھے رخصت کر دیں گی۔ میرے دونوں بھائیوں تو گونگے ہو چکے تھے اور ساتھ ہی اندھے بھی، اسی لیے بنا سوچے سمجھے میں نے کلیم کی بات مان لی اور اس کے ساتھ اپنا سامان لے کر گھر سے نکل گئی۔ کلیم مجھے حلالہ کے لیے شہر سے باہر ایک فارم ہاؤس پر لے جانے لگے، اور میں ماضی کو سوچنے لگی تھی۔ جب میری اور کلیم کی شادی ہوئی تب میں صرف 17 سال کی تھی۔ میں جوان اور خوبصورت تھی، اور کلیم نے اسی خوبصورتی کی وجہ سے مجھ سے شادی کی تھی۔ وہ عربی تھے اور خود بھی بہت خوبصورت تھے۔ شادی جیسے رشتے کو لے کر میرے دل میں بہت ہی خوبصورت احساس موجود تھا۔ جذبات کا ایک سمندر تھا اور خواہشات کی ایک کشتی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میں اسی سمندر میں ڈوب کے مر جاؤں گی۔ مجھے تو کیا لگا تھا کہ میری شادی ایک ایسے شخص سے ہو رہی ہے جس کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں،
اور وہ مجھ سے محبت بھی کرتا ہے، اسی لیے میں ایک اچھی زندگی گزاروں گی۔ میری اماں نے رخصتی سے پہلے مجھے اچھی طرح سمجھایا تھا کہ شوہر کیسا ہی ہو نہ، اس کی اطاعت اور خدمت مجھ پر فرض ہے۔ تو کہنے لگی، بیٹا پلٹ کر دوبارہ کبھی اس دہلیز پر اپنے سسرال والوں کی شکایت کے ساتھ نہ آنا۔ اماں کی باتوں کو میں نے دوپٹے کے پلو سے باندھ دیا اور کلیم کا ہاتھ پکڑ کر سسرال چلی آئی۔ میری شادی کے کچھ ہی دن بعد اماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی اور میں نے اماں کی باتوں کو پوری طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیا تھا۔ شادی کی پہلی رات ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کلیم ایک بہت ہی کھلے ذہن کے انسان ہیں اور ان میں مشرقی مردوں جیسی شرم و حیا نہیں ہے۔ ان کا انداز بہت ہی بے باک تھا۔ وہ مجھ سے بھی ایسے ہی توقع کر رہے تھے کہ میں بھی ان کے ساتھ ایسے ہی پیش آؤں۔ کافی وقت انگریزوں میں گزارنے کی وجہ سے انہوں نے یہاں کے رسم و رواج بھی معلوم نہیں تھے۔ جبکہ میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی، کلیم نے مجھے ایک قیمتی سونے کا ہار بھی پہنایا اور محبت بھری باتیں بھی کی، جنہیں سن کر میں خوش ہو گئی اور مجھے لگا کہ اب میری ساری زندگی ایسے ہی گزرے گی۔ لیکن شادی کے اگلے دن مجھے پتہ چل گیا کہ شادی محض 4 دن کی چاندنی کے سوا اور کچھ نہیں۔ صبح جب میں اپنے کمرے سے تیار ہو کر نکلی تو میری ساس سامنے ہی پلنگ پر بیٹھی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی میں نے ادب سے سلام کیا، لیکن میرے سلام کا جواب دینے کے بجائے وہ مجھے کوسنے لگی کہ میں کتنی بے حیا لڑکی ہوں جو اس قدر سج دھج کے کمرے سے نکلی ہوں۔ گھر میں کنواری نند بھی موجود ہے اور مجھے ذرا شرم نہیں۔ اپنی ساس کی باتیں سن کر میرے تلوے جلنے لگے تھے۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ گھر میں موجود ساس مجھ سے اس طرح پیش آ سکتی ہیں۔ مجھ پر تو ابھی تک کلیم کی محبت کا خمار چڑھا ہوا تھا۔ میں نے فوراً ہی اپنی ساس سے معافی مانگی اور کمرے میں آ کر اپنا سارا میک اپ اور سج دھج ختم کر دی۔ نئی ساس مطمئن ہو گئی، لیکن کلیم جب سو کر اٹھے تو مجھے دیکھتے ہی ناراض ہو گئے اور کہنے لگے کہ تم کیا بیوہ عورتوں کی طرح گھوم رہی ہو؟ کل ہی ہماری شادی ہوئی ہے اور تمہیں دیکھ کر لگ ہی نہیں رہا۔ مجھے تو رات ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ تم اس شادی سے خوش نہیں ہو۔ کلیم کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ میرے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا سمجھ رہے تھے۔ میں نے حق لاتے ہوئے انہیں بتایا کہ اماں نے سج دھج کے لیے منع کیا ہے، لیکن وہ تو الٹا مجھ پر ہی برس پڑے اور کہنے لگے کہ تمہیں اماں کے لیے نہیں، میرے لیے تیار ہونا تھا۔ میں عجیب کشمکش میں ہو گئی تھی اور پھر میری زندگی ایسے ہی کشمکش میں گزرنے لگی۔ کلیم مجھ سے جو کچھ چاہتے تھے وہ میری ساس کو ایک آنکھ نہ باتا تھا۔ کلیم میرے بندے بال دیکھ کر غصہ کرتے اور میرے بالوں کو کھول دیتے اور میری ساس میرے کھلے بال دیکھ کر مجھے تانے دینے لگتی۔ میں باورچی خانے میں جاتی تو کلیم میرے پیچھے پیچھے چلے جاتے اور میری ساس انہیں زن مرید کا خطاب دیتی اور مجھے جادوگرنی کے نام سے پکارتی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ میں دونوں میں سے کس کو خوش رکھوں۔ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے یہ احساس ہوا کہ مجھے اپنی ساری خوشی کو رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر میں ان کی کسی بات کے خلاف جاتی تو وہ فوراً ہی مجھے برا بھلا کہتے اور میرے لیے مشکلات کھڑی کر دیتی۔ لیکن حیرت تو مجھے اس وقت ہوئی جب اپنی ساس کی ساری باتیں مان کر اور کلیم کو ناراض کر کے بھی میں اپنی ساس کو خوش نہیں کر پائی۔ اور پھر ایک دن مجھے پتہ چلا کہ میری ساس مجھے پسند ہی نہیں کرتی، کیونکہ میں صرف اور صرف کلیم کی پسند پر اس گھر میں آئی تھی۔ میری ساس تو کلیم کی شادی اپنی بھتیجی سے کروانا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی ساس کا دل جیتنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا اور اسی وجہ سے میں کلیم سے بھی دور ہو گئی تھی، کیونکہ ہماری قربت میری ساس کی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ کلیم مجھ سے بدظن ہو گئے تھے۔ انہیں ہر وقت یہی محسوس ہوتا تھا کہ یہ شادی میں نے زبردستی کی ہے اور میں ان سے محبت نہیں کرتی۔ میں سجنا سنورنا بھی چھوڑ دیا تھا اور گھر کے کاموں میں مگن ہو کر مجھے اپنا بالکل بھی خیال نہیں رہتا تھا۔ لیکن مجھے یہ اندازہ ہوا کہ میری ساس اس بات کا کس قدر فائدہ اٹھا رہی ہے۔ میری ساس نے کلیم کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح بٹھا دی کہ میں اس شادی پر بالکل بھی خوش نہیں ہوں اور زبردستی ہمارے رشتے کو نبھا رہی ہوں۔ اور پھر میری زندگی کا وہ سیاہ ترین دن آیا جب سب کچھ بدل کر رہ گیا۔ کلیم اپنی اماں کو لے کر بازار گئے ہوئے تھے اور کلیم کی چچی کا بیٹا عابد اچانک ہی گھر آ گیا تھا۔ میں نے عابد کو بیٹھک میں بٹھا دیا اور انہیں بتایا کہ اماں اور کلیم بس آنے ہی والے ہوں گے۔ عابد نے مجھ سے ٹھنڈا پانی مانگا
تو میں باورچی خانے میں چلی آئی۔ میں مٹکے سے پانی بھر ہی رہی تھی کہ عابد بھی میرے پیچھے باورچی خانے میں چلا آیا اور اچانک ہی اس نے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا۔ اس سے پہلے بھی وہ کئی دفعہ ہمارے گھر آیا تھا اور اس کی نظریں مجھے اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہوئی تھی، لیکن مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ حد سے گزر جائے گا۔ اس سے پہلے کہ میں خود کو عابد سے چھڑواتی، اماں اور کلیم واپس آ گئے تھے۔ اماں نے میرے کردار پر ایسے ایسے لفظوں کے وار کیے تھے کہ میری آواز حلق کے ہی دم توڑ گئی۔ کلیم نے مجھ سے ایک دفعہ بھی میرے کردار کی صفائی نہ مانگی اور کھڑے کھڑے مجھے طلاق دے کر اپنی زندگی سے نکال دیا۔ میری ساس، جس نے بڑی مشکلوں سے مجھے 4 مہینے اپنے گھر میں برداشت کیا تھا، اس کے چہرے پر ایسی خوشی تھی کہ میں جان گئی تھی یہ سب کچھ اس کا لیا دیا تھا۔ کلیم نے جذبات میں آ کر جس طرح مجھے طلاق دی تھی، تھوڑی ہی دیر میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ میں اپنے سامان لے کر ان کے گھر سے نکلنے لگی تو وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئے، لیکن اب ان کی کسی معافی پر میں رک نہیں سکتی تھی کیونکہ ہمارے درمیان ہر تعلق ختم ہو چکا تھا۔ میں اپنے ابا کے گھر آ گئی اور عدالت کے دن ختم ہو گئے، لیکن کلیم کو ایک پل چین نہ آیا۔ انہیں بھی میری اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ میری کوئی غلطی نہیں، یہ سب کچھ ان کی ماں کا کیا دھرا تھا۔ ان کی اماں نے جان بوجھ کر اپنے بھتیجے سے یہ سب کروایا تھا۔ اسی لیے کلیم دوبارہ ہمارے رشتے کو بحال کرنے کے چاہتے ہیں۔ اگر ابا کو ڈاکٹر جواب نہ دیتے اور بھابھیوں کا رویہ اس قدر خراب نہ ہوتا تو شاید میں اتنی جلدی کلیم کے حق میں فیصلہ نہ کر پاتی، لیکن ابا کے جانے کے بعد میرے اپنے باپ کے گھر میں ہی میرے لیے کوئی جگہ باقی نہ بچی تھی اور مجبوری میں کلیم کے ساتھ گھر سے نکل گئی تھی۔ پورے 2 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم شہر سے باہر نکل آئے تھے۔ اس ویرانے میں ایک چھوٹا سا فارم ہاؤس تھا اور ارد گرد کچھ لوگ بھی مقیم تھے۔ ایک طرف استنبول بنا ہوا تھا جہاں اعلیٰ نسل کے گھوڑے تھے۔ کلیم میرے پاس ایک گھوڑا لے کر آئے جو بہت ہی خوبصورت تھا۔ کلیم کہنے لگے بس تمہیں اس کے ساتھ حلالہ کرنا ہے اور پھر ہم آج کی رات ہی دوبارہ شادی کر لیں گے۔ کلیم کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ یہ کیسا حلالہ تھا؟ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کیونکہ میں نے آج تک نہیں سنا تھا کہ ایک عورت کا حلالہ کسی جانور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کلیم کا کہنا تھا کہ وہ جس ملک میں رہتے تھے وہاں پر حلالہ گھوڑوں کے ساتھ ہی کیا جاتا تھا، مگر کلیم کی باتوں نے مجھے مطمئن کر دیا تھا۔ کلیم نے مجھے کہا کہ میں اس گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ پھیروں اور اسے اپنے ہاتھ سے کچھ کھانا کھلا دوں، کچھ وقت تنہائی میں اس گھوڑے کے ساتھ گزاروں تو میرا حلالہ ہو جائے گا۔ میں نے کلیم کی بات مان لی اور کافی وقت اکیلے ہی اس خوبصورت سے گھوڑے کے ساتھ گزارا۔ رات گئے کلیم نے ارد گرد بسے ہوئے کچھ مردوں کو بلایا اور میرے ساتھ نکاح کر لیا۔ ایک دفعہ پھر ہماری شادی کی رات آ گئی تھی۔ میں دلہن بنی فارم ہاؤس کے ہی ہم کمرے میں بیٹھی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں میرا شوہر کلیم کمرے میں آیا۔ میں خوش تھی کہ زندگی ایک دفعہ پھر صحیح سمت میں چل پڑی تھی، لیکن مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ محض میری خوش فہمی کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ کلیم نے میرے ساتھ محبت بھرا کچھ وقت گزارا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ سب میرے ساتھ کوئی ازدواجی تعلق قائم کرتا، اس کا فوج بج اٹھا اور وہ فون سننے کے لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کافی دیر ہو گئی تھی، اسی لیے مجھے اکیلے بیٹھے بیٹھے بے چینی ہو رہی تھی۔ میں بھی کلیم کو دیکھنے کے لیے اس کے پیچھے ہی باہر نکل آئی، لیکن اس وقت میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب کلیم نے ایک ایسے سچ کا انکشاف کیا جو میرے روح لرزا دینے والا تھا۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا اور ان دونوں کے درمیان ہونے والی باتیں سن کر میں کانپ اٹھی تھی۔ وہ کچھ ہی دیر میں مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ اپنے کسی دوست سے بات کر رہا تھا، سارا سچ جاننے کے لیے۔ میرے لیے ایک پل بھی یہاں ٹھہرنا ممکن نہیں تھا۔ میں جس خاموشی سے کمرے سے نکلی تھی اتنی خاموشی سے فارم ہاؤس سے باہر نکلتی چلی گئی۔ کلیم کو اس بات کی بالکل بھی خبر نہیں ہو سکتی تھی۔ اندھیرے میں اندھیرا کچھ بھی ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن میں دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے کسی بھی طرح کا کلیم سے دور جانا تھا۔ کلیم کی باتیں سن کر کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ اپنے دوست سے کہہ رہا تھا کہ میں ان لوگوں کا بہت اچھے طرح خیال اٹھایا ہے اور بھولی بھالی گلناز کو حلالہ کے نام پر اچھے سے بے وقوف بنا دیا ہے۔ امی کی وجہ سے میں نے
اس سے میں طلاق دے دی تھی، لیکن یہ بات میری ذات کو ہرگز بھی گوارا نہیں تھی کہ وہ کسی اور مرد کے ساتھ حلالہ کرے اور دوبارہ میرے نکاح میں آئے۔ اسی لیے میں نے اسے دوبارہ حاصل کرنے کے لیے سب کیا۔ کلیم کہہ رہا تھا کہ گلناز ایک دیندار لڑکی ہے اور وہ کبھی حرام رشتے کے لیے راضی نہیں ہوگی، لیکن اسے چیزیں کا علم نہیں اور پڑھے لکھے نہ ہونے کی وجہ سے وہ میری باتوں میں بری طرح پھنس گئی۔ وہ اب ساری زندگی یہی سمجھے گی کہ ہم نے حلالہ کے بعد شادی کی ہے، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ نہ ہی اس کا حلالہ ہوا ہے اور نہ ہی ہمارا دوبارہ نکاح۔ لیکن میں اسے بہت محبت کرتا ہوں اور کسی کی وجہ سے اسے کھونا نہیں چاہتا۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پتہ نہیں آگے سے اس کے دوست نے اسے کیا کہا، لیکن کلیم کے انداز سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ اپنی فتح پر بہت سرشار ہے۔ میرے لیے تو یہی بات کسی قیامت سے کم نہیں تھی کہ کلیم کا نکاح میرے ساتھ بدکاری کرنے والا تھا۔ میں پڑھی لکھی نہیں تھی اور اپنے حالات سے بھی بہت مجبور تھی، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں تھا کہ میں کلیم کے ساتھ کوئی غلط حرکت کروں گی۔ میں بھاگتی ہوئی چلی گئی تھی۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ میں پتہ نہیں کتنے کلومیٹر بھاگی ہوں۔ تقریباً 1 گھنٹہ بھاگنے کے بعد میں سڑک تک پہنچ گئی تھی اور مجھے ایک ٹرک ڈرائیور مل گیا تھا۔ وہ ایک بزرگ ڈرائیور تھا جسے میری حالت پر رحم آ گیا تھا اور اس کی شکل دیکھ کر مجھے اس پر اعتبار ہو گیا تھا۔ اسے مجھے واپس شہر پہنچا دیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرے گھر والے یعنی میری بھابھی مجھے کبھی پناہ نہیں دیں گی، اسی لیے بہت سمجھنے اور سوچنے کے بعد میں نے ایک ٹرسٹ میں پناہ لی جہاں بہت ساری بے سہارا لڑکیاں پہلے سے موجود تھیں۔ جب میں وہاں پہنچی تو ٹرسٹ کی مالکن نے مجھ پر بالکل بھی بھروسہ نہیں کیا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ میں کسی لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگی ہوں گی اور اب دھوکہ ملنے پر ٹرسٹ میں پناہ لینا چاہتی ہوں۔ وہ چاہ رہی تھی کہ میں اپنے گھر واپس چلے جاؤں، لیکن میں نے اس کو اپنی داستان سنائی اور یقین دلایا کہ میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا اور میرے گھر میں مجھے پناہ نہیں دی جائے گی۔ میری بھابھیاں مجھے کسی صورت برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی اور میرا سابقہ شوہر مجھ سے غلط تعلق قائم کرنا چاہتا تھا۔ ٹرسٹ کی مالک نے ایک نیک دل خاتون تھی، اسے میری بات پر یقین آ گیا تھا، لیکن اگر وہ پہلے شکر رہی تھی تو وہ سچی تھی، کیونکہ ملکی حالات ہی ایسے تھے کہ لڑکیاں پہلے گھروں سے بھاگ جاتی تھیں پھر ٹرسٹ میں پناہ لیتی ہیں۔ ٹرسٹ میں اور بھی بہت ساری لڑکیاں تھیں جو سلائی کڑھائی کا کام کرتی تھیں۔ مجھے بہت سلائی کڑھائی آتی تھی، اس لیے میں بہت حیران تھی اور میں بہت جلد ان میں گل مل گئی۔ وہ سب مجھے میرے اپنوں سے زیادہ عزیز تھے، مجھ سے محبت کرتے تھے۔ مجھے کبھی کبھی ابا کی یاد شدت سے آتی ہے، نہ جانے وہ اب سلامت ہیں یا دنیا سے جا چکے ہیں، وہ جن کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ میں بس ان کے لیے دعا کرتی ہوں۔ مجھے ٹرسٹ میں 3 سال ہو چکے ہیں۔ ٹرسٹ کی مالکن مجھے اپنے چھوٹی بہن کہتی ہے اور اس نے مجھے اپنی بہن کے دیور کے ساتھ پسند کر لیا ہے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں اچھی فیملی سے تعلق رکھتی ہوں۔ بہت جلد خالی میری ان کی بہن کے دیور سے شادی ہو جائے گی اور میں بھی ایک مکمل گھر میں بس جاؤں۔